الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ناظرین حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ان کے عقیدے اور نظریات صحیح نہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ ہر مسلمان ضرور جاننا چاہے گا تاکہ وہ ان سے بچے اور اپنے عقیدہ و عمل کو برباد نہ کرے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے اور میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور باقی تمام یعنی 72 فرقے دوزخ میں ہوں گے. اصحاب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناجیہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. یہ بھی فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑو. ان ارشادات کے مطابق جنتی گروہ اور سب سے بڑی جماعت کا عنوان اہل سنت والجماعت ہے، جسے ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں، جنہیں بریلوی بھی کہا جانے لگا ہے. آج کل ہر کوئی خود کو اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ اس موضوع پر وطن عزیز پاکستان میں عالم اسلام کے نامور اور بے مثال خطیب وہ عالم ربانی مجدد مسلک اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند و جانشین اور مشہور اسکالر خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی نے ایک کتاب دیوبند سے بریلی حقائق تحریر کی، جو اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے. اس کتاب میں علامہ اکاڑوی نے سنی، بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی بنیاد کی وجوہات اور حقائق تحریر کیے ہیں. انہوں نے مشہور علماء دیوبند کی مستند کتابوں سے 40 حوالے درج کیے ہیں کہ سب لوگ کتابیں پڑھ نہیں پاتے اور بہت سی جگہوں پر یہ سب کتابیں ملتی نہیں ہیں. بالخصوص بیرون ملک اور اردو میں یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں، اور لوگ شاید یہ گمان کرتے ہوں گے کہ یہ حوالے اصل کتابوں میں نہیں ہوں گے. اس لیے مولانا اکاڑوی اکیڈمی عالمی نے احباب کی خواہش پر یہ ارادہ کیا کہ ان حوالوں کا دستاویزی ڈاکومنٹری ثبوت اور پروف محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا. اس غرض سے ایک شام علامہ اکاڑوی کی ذاتی لائبریری میں ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں تاکہ لوگ پہچان لیں کہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہے اور دیوبندی مذہب کے حقائق کیا ہیں. یہ پہلی کاوش ہے. اس کے بعد دیگر باطل فرقوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ مزید ویڈیو فلمیں تیار کریں گے. واضح رہے کہ ہم انتشار و افتراق یا فرقہ واریت نہیں چاہتے، اور ناجیہ فرقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو ہرگز فرقہ واریت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ لوگوں کو اس صراط مستقیم پر ثابت و قائم رکھنے کی کوشش ہے جس کی دعا ہر مسلمان نماز کی حرکت میں کرتا ہے. امید ہے ناظرین ہماری اس کاوش سے حقائق جان کر اپنے عقائد وہ اعمال کی اصلاح کریں گے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے اپنی وابستگی پختہ کریں گے. ناظرین لیجئے ملاحظہ فرمائیے. ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مولانا قاری محمد جہانگیر صاحب نقشبندی تشریف لائے ہیں، لہذا ان سے عرض ہے کہ وہ اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان فرمائیں. جی قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت صاحب گزارش یہ ہے، آپ کی کتاب دیوبند سے بریلی جو شائع ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور
اہل سنت و جماعت کے عوام الناس ہیں، وہ جب یہ حوالے پڑھتے ہیں تو ان کو مزید تسلی بخشی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، اگر ہم ان کتابوں کے مزید ثبوت مہیا فرما دیں ویڈیو میں، تو بندے کو ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو اصل ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان دیوبندی وہابی علماء سے، وہ جب ان کی عبارتیں یقینی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر بندہ جو ہے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچاتا ہے۔ تو حضرت صاحب یہ زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس میں جو 40 حوالے آپ نے دیے ہیں اس میں ایک ایک کر کے ہمیں وہ کتابیں اور عبارتیں دکھائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور ان کے لیے ثبوت مہیا ہو جائے، اور وہ بتا سکیں کہ یہ اختلاف معمولی باتوں پہ نہیں ہے، فروعی باتوں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اصولی اور بنیادی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ نے دیا صفحہ نمبر 30 پر کہ دیوبندی وہابی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 1۔ تو حضرت آپ بتائیں کہ کتاب اور اس کا حوالہ کہاں ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے حوالے میں نے اپنی اس کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیے ہیں، میں اصل کتابیں بھی آپ کو دکھاؤں، اور اس طرح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی طور پر حوالے نہیں ہیں بلکہ اصل کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیا ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے فتاوی رشیدیہ حصہ اول۔ یہ تاریخ جو اس پر درج ہے وہ 1363 ہجری کی ہے۔ رحیمیہ کتب خانہ اردو بازار دہلی سے یہ طبع ہوئی ہے۔ نام ہے فتاوی رشیدیہ مبوب، اس کا یہ حصہ اول ہے۔ اس کے صفحہ 19 کا حوالہ آپ نے بتایا ہے، یہ صفحہ 19 ہے۔ اس پر یہ عبارت یہاں سے فرماتے ہیں، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے۔ اس عبارت میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، اور اس کی دلیل آگے وہ دیتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جو فتاوی رشیدیہ حصہ اول انڈیا دہلی کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کو انہوں نے جمع کر کے چھاپا، اس کا یہ ٹائٹل ہے تالیفات رشیدیہ۔ یہ کراچی سے چھپی ہے، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے، تالیفات رشیدیہ ما فتاوی رشیدیہ۔ یہ جناب رشید احمد صاحب گنگوہی، ان کی تصانیف، ان کی تحریروں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کو ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور والوں نے چھاپا ہے، ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے القاب لکھتے ہیں۔ اس میں بھی باقاعدہ وہ چیز موجود ہے، چنانچہ جو انہوں نے فہرست بنائی ہے، پہلے فہرست دیکھ لیں۔
کتاب العقائد صفحہ نمبر 18، اس میں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت، اس میں بھی میں صفحہ نمبر 98 اس پر بھی وہی عبارت موجود ہے، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ جملہ لکھا ہے تو میں نے ان کی اصل کتاب آپ کو دکھا دی ہے جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، اس کو میں مزید اور واضح کروں، یہ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، یہ خلیل احمد صاحب امبیٹھوی ان کی کتاب ہے جو میرے پاس مکتبہ قاسمیہ رنگ پور روڈ سیالکوٹ شہر سے چھپی ہوئی موجود ہے، تذکرۃ الخلیل، اس کا یہ اندرونی ٹائٹل بھی دیکھ لیں۔ اور یہ ان لوگوں کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ محمد عاشق الہی صاحب نام کے شخص نے اس کو تالیف کیا ہے، لیکن جو اس میں اور دوسرے شامل ہیں ان کے بھی نام ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ 1969 میں چھپی ہے، اس میں صفحہ 135 صاف طور پر لکھتے ہیں، یہ کلیہ مسلمہ اہل کلام ہے، جو مقدور العبد ہے وہ بمقدور اللہ ہے، یعنی جو بندے کی قدرت میں ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بندہ تو کوئی کام کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا تو گویا اللہ کی قدرت کم ہو گئی، یعنی یہ اس طرح کی دلیل دے رہے ہیں، اس سے تو یہ راستہ کھول رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالی کے لیے ہر عیب کو ممکن بتا رہے ہیں۔ اسی کی ایک دوسری اور مزید دلیل میں پیش کر دوں، یہ کتاب ہے الجہد المقل، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد محمود حسن صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے، اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، مکتبہ مدنیہ۔ یہ اسی موضوع پر مسئلہ عموم قدرت امکان کذب پر انہوں نے اپنی طرف سے اس کو لاجواب کتاب قرار دیا ہے، یہ شعبان 1409 میں لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 41۔ اب دیکھیں اس میں جملہ دیکھیں، وہ صاف طور پہ لکھتے ہیں افعال قبیحہ، افعال جمع فعل کی، کام قبیحہ برے خراب، افعال قبیحہ کیونکہ قبیح حسن کی ضد ہے، برائی کے معنوں میں برے کے معنوں میں، افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہ برے کام کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے، ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، یعنی یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل ہیں۔ تو اگر میں نے اس میں یہ حوالہ دیا ہے کہ علماء دیوبند، دیوبندی وہابی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 4 کتابیں دکھا دی ہیں۔ کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے۔ تفسیر بلیغۃ الحیران صفحہ 157-158۔ یہ تفسیر بلغۃ الحیران کا حوالہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، میں ان کو وہ بھی کتاب دکھا دوں، یہ ہے بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، یہ کتاب کا نام ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد اور جو غلام خان صاحب راولپنڈی میں تھے، جن کو یہ غلام اللہ خان کہتے ہیں، ان کا اصل نام غلام خان تھا، ان کے استاد حسین علی، یہ وہاں بھچرا کے رہنے والے تھے، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن۔ یہ
حمایت اسلام پریس لاہور میں چھپی ہے اور یہ وہاں بھچراں کا لفظ بھی موجود ہے. ضلع میاں والی سے شائع کیا، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. اس کے صفحہ کون سا اس میں ہے؟ صفحہ 157 اور 158. دیجئے جی، یہ صفحہ 157. وہ یہ کہتے ہیں اور انسان خود مختار ہے، اچھے کام کریں یا نہ کریں، اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا. یعنی یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یعنی دیوبندی وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. کا جو حوالہ دیا ہے وہ یہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. استغفر اللہ. یہ حوالہ براہین قاطعہ کتاب کا دیا ہے. یہ کتاب ہے البراہین القاطعہ علی ظلام الانوار الساطعہ. یہ براہین قاطعہ کے نام سے ہے. 1365 ہجری میں محمد اسحاق مالک کتب خانہ رحیمیہ ضلع سہارنپور میں یہ طبع ہوئی ہے. اور اس میں تائید تصدیق جس طرح لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب بے امر حضرت بقیت السلف وغیرہ جو لکھا ہے، خلیل احمد امبیٹوی صاحب کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ 51 پر وہ یہ واضح طور پر لکھتے ہیں، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. نص قرآن اور حدیث کے جو واضح الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو نص موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں. لہذا ثابت ہوا کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم نبی پاک سے زیادہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ جملے اپنی طرف سے نہیں لکھتے بلکہ یہ اصل کتاب آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس میں ان کی یہ عبارت موجود ہے. نمبر 4، اللہ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. براہین قاطعہ صفحہ 51. ابھی اسی کتاب کو میں اس سے پہلے دکھا چکا ہوں. یہ وہی براہین قاطعہ جو ابھی پہلے دکھائی گئی ہے. اسی میں صفحہ نمبر 51 پر ہی انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے وسعت کا ثابت کیا ہے. اور اب جو بات لکھی ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر لکھی، لیکن یہ کہا اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. حالانکہ حضرت شیخ عبدالحق نے یہ بات کہیں نہیں لکھی. ان سے کئی مرتبہ دلیل مانگی گئی ہے کہ دکھاؤ انہوں نے کہاں لکھا ہے. یہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا. انہوں نے یہ جو حوالہ دیا ہے اگر یہ بالفرض مدارج میں ہے تو مدارج میں یہ کتاب مدارج النبوت میں موجود نہیں.
ان کا نام لے کر اپنی بات ڈال دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. وہ نبی جس نے ہمیں اللہ کی خبر دی، وہ نبی جس نے ہمیں ساری کائنات کی خبر دی، یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی یہ کہتا ہے مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ لوگ خود کو کیسے علامہ کہلاتے ہیں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں. اس بات کے لکھنے کے بعد کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے، اور جس کے حوالے سے لکھی ہے اس کی اصل کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں ہے. پتہ چلا دیوبندی وہابیوں نے اگر اس کو نقل بھی کیا ہے کسی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے نقل کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی بات یا اپنے موقف یا اپنے خیال یا اپنے پوائنٹ آف ویو کی تائید میں دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. حالانکہ شیخ صاحب نے یہ نہیں لکھا، لیکن انہوں نے اس بات کو نقل کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بالکل گستاخی ہے اور سراسر قرآن و سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا. ہم اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. تاہم میں نے جو لکھا ہے اس کا حوالہ یہاں اس کتاب میں آپ کو دکھا دیا. نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جتنا علم عطا فرمایا ہے ویسا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتاب حفظ الایمان، صفحہ نمبر 7. یہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے یہ کتاب ہے حفظ الایمان، اور یہ لکھی ہوئی ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی. حفظ الایمان نام دیکھ لیجئے، اشرف علی صاحب تھانوی. یہ شیخ جان محمد علا بخش تاجران کتب علوم مشرقی کشمیری بازار لاہور، جون 1934 عیسوی، مطبوعہ کریمی پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے. اس کے نئے ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہیں جو دیوبند سے منگوائے گئے ہیں. یہ حفظ الایمان کتاب کا نام ہے. اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ عبارت، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. یہ عبارت ہے تھانوی صاحب کی، جس میں انہوں نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں. میری کتاب دیجیے گا یہاں سے حقائق. میں نے اسی کتاب کو اپنی ایک اور کتاب جو حقائق کے نام سے چھپی ہے دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ حوالہ دیا ہے. کتاب حفظ الایمان، ناشر سارا کچھ وہی پتہ لکھا ہے. یعنی ہم جو بھی لکھتے ہیں پوری طرح تسلی سے جو کتاب موجود ہے ہمارے پاس. اب اس میں میں نے پوری تفصیل دی ہے. اصل میں یہ ایک سوال کسی نے کیا تھا تھانوی صاحب سے، کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ زید یہ کہتا ہے، یہ سوال اس صفحے پہ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دیکھ لے، کہ سوال اس کا یہ ہے کہ زید یعنی اینی بڈی، کوئی بھی شخص، یہ کہتا ہے علم غیب کی دو قسمیں ہیں. بالذات اس معنی کر عالم الغیب خدا تعالی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور بواسطہ اس معنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب تھے. زید کا یہ استدلال اور عقیدہ و عمل کیسا ہے؟ یعنی دو باتیں پوچھی ہیں کہ ایک تو بالذات
کہ یعنی خود سے علم کا جاننا، غیب کے علم کا. غیب کی تعریف کیا ہے؟ ما غاب عن الحواس، وہ باتیں جو حواس سے پوشیدہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سوا بذات کوئی نہیں جانتا، خود سے. اور بواسطہ اس معنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، یعنی یہ کہ اللہ تعالی نے عطا کیا تھا ان کو. تو یہ عقیدہ اور استدلال یعنی یہ دلیل کیسی ہے؟ تو تھانوی صاحب اس کے بارے میں پہلے تو صاف طور پر لکھتے ہیں کہ جی عالم الغیب کے لفظ کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے علم غیب کا اطلاق موہم شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز. کہ اس لفظ کا اطلاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے لیے کسی لفظ کا بولنا اسے اطلاق کہتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے کسی بات کا ثابت ہونا اسے حکم کہتے ہیں. حکم اور اطلاق کبھی دونوں جمع ہوتے ہیں اور کبھی حکم صحیح ثابت ہوتا ہے مگر اطلاق درست نہیں ہوتا. یہ دوسری بات ہے. تو ایک چیز ہے کسی کے بارے میں کسی چیز کا حکم کیا جانا اور کسی چیز کا کسی کے لیے بولنا. تو وہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب کے الفاظ کا اطلاق یعنی بولنا یہ جائز نہیں، اور بالواسطہ کل علم غیب کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ عقلاً محال ہے کہ پورے کا پورا علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. یہ تو بالکل عقل سے ثابت نہیں. اگر بواسطہ علم غیب یعنی جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے وہ اگر بعض ہے، تھوڑا سا ہے، تو اس کے بارے میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم کیا جانا اس کا مطلب یہ کہ ثابت کرنا. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تسلیم کرتا ہوں، وہ بلکہ کیا کہتے ہیں کہ حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، یعنی کسی کہنے والے کے مطابق اگر صحیح ہے تب، ورنہ میں نہیں مانتا. یعنی تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا. صحیح ہو تو دریافت طلب امر کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے اطلاق کا انکار کیا، پھر حکم کیے جانے کو بھی خود تسلیم نہیں کیا بلکہ کہا اگر صحیح ہے تو پوچھنے والی بات کیا ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ تھوڑا سا غیب ہے، تھوڑا سا غیب کا علم، یا پورے کا پورا علم؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، اگر کچھ علوم غیبیہ یعنی سب نہیں تھوڑے سے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا یعنی جیسا علم حضور کو عطا ہوا، جیسا علم حضور کو ملا ایسا یہاں یہ لفظ ایسا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، یعنی ویسا علم جیسا بتایا جا رہا ہے. ایسا علم غیب تو زید و عمر جیسی ایرا غیرہ، زید و عمر کے معنی ایرا غیرہ، ایکس وائی زیڈ، ٹام ڈک ہیری جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں، بلکہ ہر سبی و مجنون، سبی بچے کو کہتے ہیں، مجنون پاگل یا دیوانے کو کہتے ہیں، بلکہ جمی حیوانات و بہائم، تمام جانوروں درندوں کے لیے بھی حاصل ہے. تو کیا مطلب کہ جیسا یا جتنا علم نبی پاک کو ہے ایسا ہی علم جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے. تو اس نے نبی پاک کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دے کر وہ بدترین گستاخی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی ایسی شدید ہے جس پر تھانوی نے آج تک توبہ نہیں کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عبارت بدل دی، جیسا کہ آگے دوسری کتابوں میں دکھایا گیا کہ اس نے کہا کہ غیر انبیاء کو بھی، یعنی جانوروں کے پاگلوں کے لفظ نکال کے اس کی جگہ غیر انبیاء کے نبیوں کے علاوہ، لیکن اس عبارت سے اس کی توبہ ثابت نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے توبہ کی ہے تو وہ توبہ دکھا دے، اور جتنے لوگ آج تک اس پر لڑ رہے ہیں وہ بھی توبہ کریں. تو یہ اس نے حضور، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایسا سے مراد اتنا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں ایسا سے مراد تشبیہ ہے. اتنا مراد لیں یا تشبیہ مراد لیں، دونوں طرح گستاخی ہے. اور تھانوی نے نہ اس عبارت سے رجوع کیا،
نہ اس سے توبہ کی، اس کی توبہ ثابت نہیں، اور یہ شدید گستاخی ہے کہ نبی پاک کے علم کو جانوروں جیسا علم کہنا، یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالی معاف کرے۔ یہ اصل عبارت اس کی میں نے دکھا دی۔ نمبر 6 کی عبارت یہ ہے، نماز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف خیال کا صرف جانا بھی بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بہت برا ہے، نعوذ باللہ۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 86۔ یہ کتاب صراط مستقیم آپ کو دکھا رہا ہوں، مطبع مجتبائی دہلی 1308 ہجری میں یہ کتاب جو چھپی میرے پاس موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اسماعیل دہلوی صاحب کی نہیں ہے، اس بارے میں بھی مزید حقائق پیش کروں گا۔ یہ ان کی کتاب ہے۔ اس بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نماز میں، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 86۔ میری عادت ہے میں پہلے حوالے لگا لیتا ہوں کتاب میں، تو میں نے اس لیے یہ صفحہ کھول کے دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 86 یہ دیکھیں جی، یہ فارسی میں ہے۔ جو میرے پاس اصل کتاب ہے وہ لکھتے ہیں، بمقتضائے ظلمات بعدها فوق بعد، از وسوسہ زنا خیال مجامعات زوجائے خود بہتر است، و صرف ہمت بسوء شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت معاب باشند، بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است، کہ خیال آن با تعظیم و اجلال بسویدائے دل انسان می چسپد، بخلاف خیال گاؤ خر کہ نہ آن قدر چسپیدگی می بود و نہ تعظیم بلکہ مہان و محقر می بود، وہیں تعظیم و اجلال غیر کے در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشرک می کشد۔ یہ ان کے الفاظ فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ خود نہیں کرتا، انہی کے الفاظ میں اس کا ترجمہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب صراط مستقیم، یہ پاکستان میں چھپی ہوئی اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب نہیں ہے تو انہوں نے مترجم اور مصنفہ کی جگہ اس کا نام کیوں لکھا ہے؟ اگر کسی اور کی کتاب ہے تو اس کا نام ہونا چاہیے، پہلے صفحے پہ لکھ رہے ہیں اسی کا نام۔ ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلشرز لاہور نے اس کو شائع کیا، شاید یہاں سن بھی لکھا ہوگا، نومبر 1956۔ اب اس میں ان کا وہی جملہ جو ہے اس کا آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 150، یہ وہی کتاب ہے صراط مستقیم۔ اس کے صفحہ نمبر 150 پر اسی عبارت کا انہی کی زبانی، انہی کے عقیدہ لوگوں سے ترجمہ سنیے۔ ہاں، بمقتضائے ظلمات بعدها فوق بعد، ظلمات جمع ہے یہ، اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض گمراہیاں یا بعض اندھیرے سیاہیاں جو ہوتے ہیں ان کے درجے مختلف ہوتے ہیں، کچھ زیادہ کچھ کم۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ نماز میں اگر بدکاری کا خیال آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے جو وہ ہم بستری کرتا ہے اس کا خیال لے آئے، بجائے اس کے کہ بدکاری کا خیال ہے۔ اور شیخ یعنی استاد، پیر یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، یعنی اپنے استاد، پیر، بزرگ، اولیاء، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں،
اپنی ہمت کو لگا دینا یعنی خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اگر آ گیا، آپ اس خیال میں لگ گئے، تو اپنے بیل گدھے کے خیال میں آپ ڈوب جائیں وہ اچھا ہے، نبی کے خیال کے آنا اور اس میں لگ جانا یہ زیادہ برا ہے، معاذ اللہ. آگے دلیل دیتے ہیں کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چسپیدگی کے معنی چمٹ جانا، چپک جانا چسپیدگی ہوتی ہے، اور نہ تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے. اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ آئے گا، تو اب عزت کے ساتھ خیال لانا جو ہے، نماز میں کسی اور کی تعظیم آ جائے تو وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بغیر نبی کے خیال کے تو نماز ہوتی نہیں جاتی ہے، تو اب ان سے پوچھا جائے کہ بغیر نبی کے خیال کے تو نماز ہوتی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ ہم حضور کا نام لے کر ارادے انشاء کے ساتھ، نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آئے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. تو خیال تو آئے گا. اب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا تعظیم کے ساتھ آئے یا تحقیر کے ساتھ. اور اگر تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو ہیٹریٹ کرتے ہوئے، اس کو ذلیل سمجھتے ہوئے خیال لایا جائے تو نبی کا خیال تو اس طرح آ نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے بارے میں ہمارا یہ ہے، بلکہ اس میں اجماع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کو میلا کہہ دینا حقارت کے ساتھ آدمی کافر ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعلین یعنی مبارک جوتیوں کو کوئی ان کو جتڑی کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس میں حقارت پائی گئی. تو نبی کی ذات یا ان کی صفات کا بیان حقارت سے تو ہو نہیں سکتا. اب لازمی بات ہے نبی کا خیال نماز میں لازمی آئے گا، اور آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا خیال لانا بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. اندازہ کیجئے اس عبارت میں دو باتیں ہیں، یعنی خیالات کو انہوں نے پرکھا ہے. پہلے تو یہ کہا کہ بدکاری کے خیال سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کا خیال اچھا ہے، اور بیل گدھے کے مقابلے میں نبی کے خیال کو برا کہا. اس قدر گستاخی، اس قدر بے ادبی. تو کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ اپنی طرف سے لکھی ہے، تو میں نے اردو اور فارسی اصل عبارت دکھا دی. تبصرہ پڑھنا ہو اس کے بارے میں جواب اس وقت نہیں دے رہا ہوں. اگر جواب دوں تو بہت سی باتیں پیش کروں. میں نے بھی، میرے والد صاحب قبلہ نے بھی، اور علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں تفصیل سے اس کو لکھا ہے. اور یہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس کو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے باقاعدہ اس کے ظاہری زمانے میں تھے، انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا. اور بعد کے علماء نے چونکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے توبہ کر لی تھی یا رجوع کر لیا تھا، تو وہ کچھ لوگ کف لسان کرتے ہیں، یعنی زبان کو روکتے ہیں. تاہم اس کے جوابات پڑھنے ہوں اور مزید تفصیل پڑھنی ہو تو ان کتابوں میں دیکھ لی جائے. میں صرف آپ کے مطالبے پر اصل کتابیں دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہم نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں یا اصل لفظ نہیں ہیں. اصل لفظ بھی آپ کو کتابوں کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں. نمبر 7 جو آپ نے حوالہ دیا وہ یہ کہ لفظ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خاصہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں. فتاوی رشیدیہ صفحہ 12 جلد نمبر 2. جی یہ بھی رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ گنگوئی صاحب 1352 ہجری کتب خانہ رحیمیہ سنہری مسجد دہلی سے یہ چھپی جو میرے پاس ہے. خواجہ برقی پریس دہلی میں یہ چھپا اور یہ ناشر ہیں اس کے. اس کے صفحہ نمبر 9 پر
یہ دیکھیے استفتاء سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے رحمت للعالمین، یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے۔ بندہ رشید احمد گنگوہی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رحمت للعالمین اور باقی دوسرے چھوٹے رحمت للعالمین، اور کہا کہ علماء ربانیین، تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ علماء ربانیین کن کو کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتے ہیں، شیعوں کو کہتے ہیں، کن کو علماء ربانیین کہتے ہیں؟ تو یہ سوائے اپنے تو کسی اور کو کہتے نہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے رحمت للعالمین اور یہ دیوبندی چھوٹے رحمت للعالمین، معاذ اللہ۔ اس کا اصل مقصد ان کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ حضور کی خصوصی صفت نہیں ہے، تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اصل حوالہ بھی دکھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں، یہ اس کی اصل عبارت موجود ہے، اس کو ان کی نئی جو اس میں تالیفات رشیدیہ میں بھی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی نمبر 8، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 25۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار، کتاب کا نام تحذیر الناس، یہ محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے، مطبع قاسمی دیوبند میں یہ کتاب چھپی ہے۔ غالباً اس پر پہلے صفحے پہ کہیں سن طباعت یعنی کس سن میں چھپی ہے شاید نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے صفحہ 3 پر صاف طور پر لکھتے ہیں، عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کا لفظ لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے، حالانکہ خود کہتے ہیں اس طرح لکھنا بے ادبی ہے، خود لکھتے ہیں خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پر نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا پہلے یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ کہا جائے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، یعنی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے کھلم کھلا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور یہ میرا نہیں خود علماء دیوبند کا فیصلہ ہے کہ جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور لیکن اپنے اس بڑے کو وہ کچھ نہیں کہتے، یہ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتا وہ
مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، کھلم کھلا لکھا ہے کافر ہے، مگر اپنے اس کو نہیں کہتے ہیں، تو کیا یہ عدل ہے؟ کیا انصاف ہے؟ ایک شخص کو صرف اپنے تعلق کی وجہ سے بچا لینا، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے، قرآن اور اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے، تو گویا ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان لوگوں کی عزت ہے۔ تو اگر ایسا ہی خیال ہے تو پھر میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف جو ہے، اصل لفظ تو سنی اور وہابی تھا، یہ اب دیوبندی ان وہابیوں کی ایک شاخ بن گئے اور انہوں نے سنیوں کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا بریلی ہم پاکستان میں ہیں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، جو بریلی کا رہنے والا ہو وہ بریلوی کہلائے، مگر امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اگر ہمیں بریلوی کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ وہ ہمارے اور ہم ان کے ہم مسلک ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بریلوی کہتے ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہے، ہرگز یہ نہیں کہ بریلوی کوئی فرقہ ہے، اہل سنت و جماعت ہیں ہم لوگ، ہم کوئی فرقہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا اس بات کا انکار کیا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا، یہ ساری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، چنانچہ لیجئے یہ صفحہ نمبر 25 اسی کتاب کا، صاف طور پہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، پہلے تو اس کو ممکن مانا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بالفرض کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض اس لکھنے والے کو 100 جوتیاں ماری جائیں چوک میں کھڑا کر کے تو بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ بالفرض اس شخص کی گردن پر چھری چلا دی جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو وہاں تو چون چناکے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صاف لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ مانی کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، پہلے خاتم النبیین کے معنی ہی آخری نبی کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، تو واضح طور پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اور اس سے اگلا صفحہ کون سا تھا؟ ایک حوالہ جی، ایک 25 تھا، ایک حوالہ اور بھی ہے، یہ لیجئے جی، یہ صاف طور پہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 13 پہ، بلکہ اگر بالفرض آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کوئی اور نبی کہیں ہو تو کہتے ہیں حضور خاتم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خاتم کا معنی ان کو آخری تسلیم نہیں ہے، انہوں نے خاتم کے معنی افضل ہونے کے یا جو بھی لیے ہیں، اور ان میں اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ قادیانیوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں افضل نبی ہے، تو پھر ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر قادیانیوں کی حمایت کی، ان کو موقع دیا، چنانچہ یہی کتاب لے کر جب بھی وہ قادیانی آتے ہیں تو ان وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب میں 3 حوالے میں نے پڑھ کے سنا دیے جو اس میں لکھے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حوالے ہرگز غلط نہیں، اصل کتاب سے دکھا دیے۔ نمبر 9 کی عبارت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبند کے علماء کے تعلق سے اردو زبان آئی، حوالہ براہین قاطعہ صفحہ 26۔ یہ لیجئے جی، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے، یہ براہین قاطعہ کتاب پہلے بھی دکھا چکا ہوں، پھر آئی ہے، یہ لیں جی۔ یہ اس براہین قاطعہ کے صفحہ 26 کی عبارت ملاحظہ ہو،
ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی، سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا، یعنی اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو جو آئی تو علماء دیوبند کی وجہ سے آئی، اور آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ تو اس جملے کے کہنے کا کیا مطلب؟ کیا نبی پاک کو اس مدرسے کا یہ شاگرد بتانا چاہتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو اردو سکھانے والے علماء دیوبند ہیں؟ یعنی یہ اس سے اتنی بڑی گستاخی کھلم کھلا جو میں نے آپ کو اس کتاب میں دکھا دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی عبارت نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، الیاذ باللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 58۔ یہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، جن کو یہ لوگ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سید احمد نے اور اس نے اسماعیل دہلوی نے مل کے بہت بڑا جہاد کیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، نام اس کا تقویۃ الایمان رکھا ہوا ہے، انہوں نے ایمان کو قوت دینے والی۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایک نقطہ کم کر دیا جائے اور اس کو تفویۃ الایمان بجائے قاف کے فے کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، یعنی جس سے ایمان اٹھ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے اس کا نام انہوں نے کتنے القاب کے ساتھ، یہ اسماعیل جس کو یہ شہید کہتے ہیں۔ یہ مطبوعہ فیض عام صدر بازار دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ بھی غالباً سن طباعت کے کس سن میں چھپی ہے یہ درج نہیں ہے، یہ اب تک ملتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کو یہ چھاپ کر تقسیم کرنا بہت اہم سمجھتے۔ اس بارے میں اس کتاب کے حوالے پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات اور پیش کر دوں، یعنی آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے تالیفات رشیدیہ گنگوئی صاحب کی، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ صفحہ نمبر 88، یہ اس کے بارے میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کتاب کا رکھنا، یعنی اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اندازہ کریں اس کتاب کو انہوں نے کتنا اچھا کہا ہے۔ اب آئیے، انہوں نے صاف طور پر اسی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ اب دیکھیں صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، صاف طور پر لکھا ہے۔ اور اس کو لکھا ہے کہ وہ حق تعالی کا مقبول تھا اور یہ تھا وہ تھا، تقویۃ الایمان کے مسائل جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ آگے اور بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے دکھایا ہے کہ یہ اس شخص کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب اس تقویۃ الایمان کی کتاب کون سا آپ نے حوالہ دیا تھا؟ یہ صفحہ 58، صفحہ 58 میں آپ کو دکھا دوں۔ اس کتاب میں 70 کے قریب کفریات ہیں۔ یہ اس کے صفحہ 58 کا پہلا جملہ ملاحظہ کریں، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس سے معلوم، آگے وہ سارا لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ اولیاء و انبیاء، امام و امامزادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے، ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ آگے یہ جو بات لکھتے ہیں، اصل میں مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں، قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بڑا بھائی اور باقی لوگ چھوٹے بھائی، حالانکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو کیا ماں کے شوہر کو بھائی کہتے ہیں؟ ان کو اتنی نہیں سمجھ آئی آج تک، یعنی لکھا کہ نبی کو بڑا بھائی اور خود چھوٹے بھائی بننا چاہیے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ ان کی اتنی ہی تعظیم کرو، ہم ان کی اللہ جیسی، اللہ کے مثل، اللہ کے برابر تعظیم نہیں کرتے، ہم نبی کو بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ کہ اللہ کی مخلوق میں وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، تو یہ سب سے کہتے ہیں جی وہ بڑا بھائی اس کے بڑے بھائی کی طرح۔ اب صاحب لکھا اولیاء و انبیاء، یعنی انبیاء کو بھی کہتے ہیں ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک انبیاء بڑے بھائی کیسے ہیں، یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ اگلا حوالہ جی۔ اپنے کرم سے پار یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کروڑوں پیدا کر ڈالے، تقویۃ الایمان۔ یہ وہی کتاب ہے تقویۃ الایمان جو جاری ہے، یہ جو آپ نے دوسرا ابھی حوالہ پوچھا ہے یہ ہے صفحہ نمبر 30۔ وہ کہتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، یعنی یہ دیکھ لیں ان کی اپنا حوالہ ہے، ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ڈالے، یعنی واضح طور پر ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، مرتبت نہیں، اور وہ محمد صرف لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی القاب بھی نہیں لکھے، تو ان کا یہ کہنا پیدا کر ڈالے، تو وہاں جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قرآن میں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو اگر کروڑوں پیدا ہو گئے تو کیا وہ سارے خاتم النبیین ہوں گے؟ یعنی عجیب سی بات ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والی بات ہے، تو صاف لکھا ہے، یعنی اس کا بھی حوالہ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اصل کتاب میں وہ عبارت موجود ہے۔ جی اگلا حوالہ۔ عبارت نمبر 12۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 59۔ یہ وہی کتاب ہے تقویۃ الایمان، یہ اس کے صفحہ نمبر 59 میں ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ جو لکھا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے، اگر مجھے مثال دینے کی اجازت ہو سمجھانے کے لیے،
تو مٹی میں ملنے والا، مٹی سے ملنے والا، سے اور میں کا فرق میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پتہ چل جائے انہوں نے کتنی گستاخی کی. یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی سے چھڑی گم ہو گئی اور یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی میں چھڑی گم ہو گئی تو ان کو شاید فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کیسی بات لکھی ہے. یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا، جبکہ خود نبی پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. نبی زندہ ہوتے ہیں، شہداء کو مردہ کہنا، مردہ سمجھنا قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو جس کا کلمہ پڑھنے والے اتنی شان رکھتے ہیں، خود وہ نبی کتنی شان رکھتا ہوگا. لیکن ان کو نہیں معلوم، انہوں نے یہ جملہ لکھا، یہ بھی اصل کتاب سے پیش کر دیا. جی نمبر 13، نبی رسول سب ناکارہ ہیں معاذ اللہ. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 29. یہ اسی کتاب کے صفحہ 29 پر، یہ وہی تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا نہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے. ایسے بڑے شخص کس کو لکھا؟ اللہ تعالی کو. شخص کہا اللہ کو، بڑے شخص کہا، اور پھر ناکارے کہا. یعنی کن کو ناکارے کہا؟ نبیوں ولیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو ناکارہ کہا. یہ الفاظ بھی موجود ہیں اسی کتاب میں، یہ لکھے ہیں. جی عبارت نمبر 14، نبی کا ہر جھوٹ سے پاک اور معصوم ہونا ضروری نہیں. کتاب تزکیۃ العقائد صفحہ 25. یہ کتاب تصفیۃ العقائد، لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی. سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند نے کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے اس کو شائع کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 25. یہ جملہ لکھتے ہیں، ان کا اصل جملہ یہ ہے، بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت بہیمانی سمجھنا کہ یہ معصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں. یعنی انبیاء کو معصوم سمجھنا، ایسا سمجھنا غلطی سے خالی نہیں. کیا مطلب؟ یہ سخت غلطی ہے کہ نبیوں کو معصوم سمجھا جائے. اندازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو معصوم مانا جاتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے. وہ انبیاء کی عصمت کا صاف انکار ہے. یہ جملہ موجود ہے. عبارت نمبر 15، نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو. کتاب تقویۃ الایمان. یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان ہے. اس کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، پہلے پیغمبر خدا کے پاس جانے کا ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو. یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مسئلہ ہو تو تعریف کرتے ہوئے بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اب اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا. اب اس کو اگر مان لیا جائے اور یہی ان کا اصول ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی تعریف میں کیوں صفوں کے صفحے لکھ دیے گئے؟ کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں. نبی کی تعریف کا مسئلہ ہے تو بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اختصار کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی سی کرو، اتنی نہ کرو کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مختصر نہیں بلکہ زیادہ ہے.
تو خود ان کے لیے تو یہ حکم، اور ان کا نام لکھا جائے تو پہلے 6 سطریں القاب کی لکھی جائیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف محمد لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگ یہ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بشر کی سی تعریف کرو، تو یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ حوالہ نمبر 16 عبارت یہ ہے: بڑے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں۔ کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 24۔ یہ بھی وہی کتاب تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 24 لیجئے جی، یہ عبارت دیکھیے: سب بندے بڑے اور چھوٹے، پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ